नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे इसबाग चल रहे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में। सबसे पहला लेक्चर हमारा हुआ था इमाम बुखारी के तारुफ पर, फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की फ़िक़ाहत पर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फ़क़ीह इंसान हैं, फ़िक़ा पर उनको दस्तरस थी, इज्तिहाद किया करते थे। और सहीह बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने जो अबवाब कायम किए हैं वो सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे हैं। और बेशतर मकामात पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो मसाइल अखज़ किए हैं वो अहदीस के बिल्कुल अल्फाज हैं या कुरान करीम की क्या हैं, आयात हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की फ़िक़ाहत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के असातिज़ा ने, उनके शागिर्दों ने और उनके हमअसर उलमा ने, बाद में आने वाले लोगों ने और आज तक लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की फ़िक़ाहत पर, उनकी सीरत पर, उनके तारुफ पर मवाद पेश करते आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की शख्सियत, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का तारुफ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सीरत पर लिखी गई किताबें। तो ये डाटा जो है ये हमारे लिए क्या पैगाम लाता है कि हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सीरत से, उनके मकाम और मर्तबे से किन चीज़ों को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। तो एक नुक्ता मैंने आपके सामने बयान किया था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने शरीयत पर काम किया है, कुरान पर काम किया है, हदीस पर काम किया है। और हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फ़न था, तो हदीस से निकलने वाले सारे के सारे मसाइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की शख्सियत पर नाफिज थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को इस मर्तबा पर फायद किया, ये मकाम मर्तबा दिया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की शख्सियत तो जो मशहूर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के वाक़यात हैं, जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सीरत पर लिखी गई किताबें, सीरत इमाम बुखारी वगैरह, उनको आप देखें तो उनका खुलासा कलाम जो निकलता है वो इशारतन मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की शख्सियत में जो खूबियाँ हमें मिलती हैं, जो खूबियाँ एक तालिब इल्म के अंदर होनी चाहिए, जो खूबियाँ हदीस के उस्ताद के अंदर होनी चाहिए, जो खूबियाँ पैदा करके हम भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तरह हदीस के लिए खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं और इंशाअल्लाह इंदल्लाह माजूर हो सकते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सीरत और बुलंद अखलाक वगैरह, इस पर जो सारे का सारा मवाद है उसकी मुख्तसर निशानदही आप कर लें। उसकी तफसील आपको रुवात की किताबें जो मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, जो मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में रुवात जमा किया, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और फतहुल बारी के अंदर, मुक़द्दमा मुहद्दिस सारी के अंदर बहुत सारे अक़वाल और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का तफसीली जो तारुफ है वो मौजूद है, वहाँ पर ये सारी बातें मौजूद हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सबसे पहली खूबी वो ये थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जिस रिज़्क़ को इस्तेमाल करते थे वो रिज़्क़ हलाल का रिज़्क़ था। क्या रिज़्क़ था? हलाल का रिज़्क़ था। उसके अंदर एक दिरहम भी शक शुबे वाला नहीं था। तो हलाल के रिज़्क़ की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को ये मकाम मर्तबा दिया। इस तरह दूसरी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में जो उनकी वालदा की दुआ वगैरह थी वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के लिए खैर का सबब साबित हुई। इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बचपन से बिल्कुल, यानी कि जिस उम्र में बच्चों को शऊर भी नहीं होता, उसी वक्त से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को कुरान पाक से लगाव था, हदीस नबविया से लगाव था। 16-17 साल की उम्र में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सारे मवाद को लिखना और लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दिया। और बहुत सारे सहाबा किराम के, ताबीन के फतावा जात फैसले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कलम बंद किए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की एक खूबी हदीस थी
امام بخاری رحمہ اللہ کو جہاں بھی پتہ چلتا تو وہاں پر حدیث کی کلاسز ہو رہی ہیں، وہاں پر حدیث کی مجلسیں ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کی مجلس کو ترجیح دیتے تھے اپنے کاروبار پر، اپنی زندگی کی دوسری مشغولیات پر، جس کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے بھائی اور والدہ کہاں گئے تھے؟ سفر حج پہ، حج ادا کرنے، لیکن امام بخاری طلب حدیث کے لیے واپس آئے نہیں، بلکہ حجاز میں امام بخاری رحمہ اللہ 6 سال کے قریب رہے ہیں۔ تو بچپن سے لے کر آخری عمر تک حدیث سے تعلق یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی بہت بڑی خوبی تھی۔ اس سے ہمارے لیے یہ بات ہے کہ اگر ہمارا دل، ہمارا وجود یہ سر صدر رکھتا ہے، بالکل مطمئن ہے دین اسلام پر، پھر ہمارے شب و روز، ہمارا صبح اٹھنا، سونا، جاگنا، سبھی کچھ یہ حدیث کے لیے ہونا چاہیے، تب جا کر ہم کچھ نہ کچھ کام امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز پر کر سکیں گے۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے اقوال کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ قرآن پاک کے بارے میں اور حدیث نبویہ کے بارے میں جتنا بھی مواد امام بخاری رحمہ اللہ کو ملا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو زبانی ازبر کیا، اور یہاں تک کہ محدثین امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے جس حدیث کا امام بخاری کو علم نہیں ہے وہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح البخاری آپ دیکھیں، کتاب و تفسیر دیکھیں، آیات کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی خوبی تھی۔ آپ نے شریعت کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، شریعت کے تمام مسائل کو ادبر یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا حدیث نبویہ سے، قرآن پاک سے زہد، تقوی، للہیت، خشوع و خضوع، یہ ان کی مثالی خوبی تھی کہ وہ تقوی کے اندر، للہیت کے اندر اپنی مثال آپ تھے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حرم میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس بیٹھ کر بہت سارا کام سر انجام دیا تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سے جو باتیں اخذ ہوتی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ بتاتے خود مسجد کی صفائی، گھر کی صفائی، اپنے لوازمات میں صاف ستھرا رہنا، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی خوبی تھی۔ اور یہاں تک کہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اسلامی سرحدوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سے واضح چیزیں تھیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ساری خوبیاں، ان کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام کے لیے جب بھی آپ سیرت امام بخاری پر کوئی مواد پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمہ اللہ کے ان سارے اوصاف کا صلہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ دیا کہ امام بخاری کی زندگی میں بعد میں آج تک جس انسان نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کی صحیح کے بارے میں، ان کی کتب کے بارے میں رتب و یابس اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، یا امام بخاری پر الزامات لگانے کی کوشش کی ہے، یا برا بھلا کہنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے دفاع کے لیے لوگ کھڑے کیے۔ یعنی کوئی بھی ایسا اعتراض امام بخاری پر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا اعتراض صحیح پر نہیں ہے جس کا جواب علماء امت نے نہ دیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا دفاع اللہ رب العزت نے امام بخاری کا یہ کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کو جیسے ہی مکمل کیا، ان کے دور کے اندر ہی علماء نے، امت نے، لوگوں نے، محدثین نے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو تلقی بالقبول لی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ ہوں یا کوئی بھی محدث ہو جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو دین پر قربان کیا ہے، اس کی زندگی میں بالکل وہی خوبیاں آپ کو ملیں گی جو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ یعنی انہوں نے کوشش کیا ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے مطابق چلا سکیں، ڈھال سکیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سے جو نتیجہ ہمارے لیے بات اخذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ سیکھیں، جو کچھ بھی حاصل کریں، وہ ہماری موت تک نامکمل رہنا ہے۔
جتنی مرضی انسان کوشش کر لے، جستجو کر لے، محنت کر لے، انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک چیز کو مکمل حاصل کر لیا۔ ہاں تگ و دو ہے، تو اس تگ و دو کے مطابق جو ہمارے پاس علم ہو ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ عمل ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بے شمار اور بھی خوبیاں ہیں جو ہمارے لیے راہ نجات کے طور پر کام کر سکتی ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہی ان خوبیوں کا اخذ کیا تھا اور اپنی زندگی پر لاگو کیا تھا۔ تو ہمارے درس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں احادیث کو نقل کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے کتابتاً لکھ کر پیش کی ہیں، یعنی کہ امام بخاری نے کتابتاً حدیث کو پیش کیا ہے۔ صحیح البخاری پر یا احادیث پر ایک اعتراض قسم کی بات یہ کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو نہیں لکھوایا، صحابہ نے حدیث کو لکھا ہی نہیں ہے۔ لکھنے کا سلسلہ 90 سال بعد، 100 سال بعد رسول اللہ کی وفات کی شروع ہوا۔ یہ بات عام مشہور کی گئی ہے، یعنی اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کی سب سے معتبر کتاب جو الجامع صحیح صحیح البخاری ہے اس پر تنقید کی جائے، اس کو نشانہ بنایا جائے کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہیں، بعد میں لکھنا قابل قبول نہیں ہے۔ تو صحیح البخاری سے، صحیح البخاری کی احادیث سے مسائل نکالنا یا صحیح البخاری کی احادیث کو معتبر جاننے سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کیا واقعتاً ہی کتابت حدیث 90 سال یا 100 سال بعد شروع ہوئی تھی۔ اس کا جواب سوال کا امام بخاری رحمہ اللہ یا امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ یا امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا اساتذہ، انہوں نے جو کتابت حدیث کی تھی وہ کہاں سے کی تھی؟ تو یہ مفصل احادیث کی کتب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جن میں لکھا گیا ہے ان سے جو خلاصہ رزلٹ نکلتا ہے اس کے چند اشارات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جس میں یہ بات ثابت ہوگی کہ کتابت حدیث کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا۔ جیسے وحی اترتی تھی 3 طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کچھ حدیث لکھنے کا حکم دیتے تھے اور کچھ حدیث خود صحابہ کرام نے آپ کی اجازت سے لکھی اور کچھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوا کر حکم دے کر لوگوں کے پاس بھیجی ہیں۔ اس کی کئی ایک دلیلیں ہمارے سامنے حدیث کی کتب سے ہمیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن پاک صحابہ کرام نے لکھوایا تھا، لکھا تھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان کی کوشش سے قرآن پاک سارے کا سارا لکھا گیا، ایک نسخہ اس کو دوسرے شہر میں بھیجا گیا۔ بالکل اسی طرح حدیث نبویہ ساری کی ساری لکھی گئی تھی اور صحابہ کرام نے اس کا لکھنے کا پابندی کی تھی حدیث نبویہ کو۔ یہ چند باتیں آپ لکھ لیں کہ حدیث نبویہ کا مقام و مرتبہ، حدیث نبویہ کی حجیت، حدیث نبویہ کی کتابت بالکل اسی طرح جس طرح قرآن پاک کی ہے۔ یعنی شریعت کن چیزوں کا نام ہے؟ 2 چیزوں کا نام، قرآن کا اور حدیث کا۔ جو اوصاف قرآن پاک کے ہیں بالکل وہی اوصاف کس کے ہیں؟ حدیث کے۔ مثلا قرآن پاک کے اندر کوئی انسان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے جس شخص نے بھی آج تک کوشش کی ہے کسی بات کو حدیث کے اندر اپنے طرف سے ایجاد کرنے کی، اللہ رب العزت نے اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے علماء پیدا کیے ہیں۔ تو کتابت حدیث کے بارے میں 3 طرح کا ڈیٹا آپ اس کا اشارتاً اس کو چند دلائل لکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث لکھنے کا حکم صحابہ کرام کو دیا کہ میں بولتا ہوں تم حدیثیں لکھو اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو۔ دوسری قسم کا ڈیٹا وہ ہے کہ جو صحابہ کرام آپ کے مجلس میں بیٹھتے تھے
وہ آپ سے کہتے تھے اللہ کے نبی آپ بول رہے ہیں ہم لکھ لیں، یہاں تک واقعات آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ کائنات کے امام نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اس سے جو بھی نکلتا ہے کیا نکلتا ہے؟ حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ تو حجت اللہ البالغہ کے اندر مبحث سمساد کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ کے علوم کتنی قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے۔ جو علم آپ نے تبلیغ رسالت کے طور پر پیش کیا ہے اس میں غلطی ممکن نہیں ہے، اور جس کی اجازت رسول اللہ لکھنے کے لیے دے دی وہ کیا ہے؟ عین شریعت ہے، اور امین و ان بالکل اسی طرح ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجموع الزوائد کے اندر یہ باتیں ثابت ہیں، صحیح ثابت ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھتے 60 کے قریب لوگ ہوتے تھے، آپ اٹھ کر چلے جاتے، ہم وہ ساری احادیث کیا کرتے تھے؟ دہراتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ جب وہاں سے اٹھتے تھے تو وہ ہمیں کیا ہوتی تھی؟ زبانیں ازبر ہوتی تھی۔ مطلب ایک تو عرب کا حافظہ تیز تھا، دوسرا وہ دلائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث کو لکھنے پر ہیں وہ آپ لکھ لیں اشارہ تانا۔ سب سے پہلی سرخی آپ بنائیں کہ کتابت حدیث خود رسول اللہ نے کروائی ہے۔ کتابت حدیث خود رسول اللہ نے کروائی ہے۔ یہ موضوع کتابت حدیث والا اس لیے اہم ہے کہ آپ کی شرح صدر ہو، دل اس بات پر مطمئن ہو کہ جو حدیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو حدیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے اندر درج شدہ صحیح روایات بالکل وہی روایات ہیں جو رسول اللہ نے بیان کی ہیں، رسول اللہ سے صحابہ نے سنی ہیں، پھر انہوں نے آگے بیان کی ہیں۔ پہلی ترکی آپ بنائیں وہ احادیث جو خود رسول اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہیں۔ اس کی دلیل نمبر 1 لکھیں، صحیفہ عمر بن حزم، وہ حدیث جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم دیا۔ دلیل نمبر 1 کیا ہے؟ صحیفہ عمر بن حزم۔ حوالہ لکھیں شرح معان الآثار، امام طحاوی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 417، جلد نمبر 2 صفحہ 417، شرح معان الآثار امام طحاوی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 417۔ اس پر کیا بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل، صدقات کے مسائل اور خون بہا جو قتل بندہ کر دیتا ہے اس کے مسائل پوری تشریح کے ساتھ عمر بن حزام کو اہل یمن کے لیے لکھوا کر دیے تھے۔ کہ اللہ کے نبی نے عمر بن حزام کہاں بھیجا؟ یمن میں۔ تو یمن کے رہنے والوں کے لیے یہ مسائل کس کو؟ عمر بن حزام کو لکھوا کر دیے تھے۔ کیا دیے تھے؟ لکھوا کر دیے تھے۔ تو جو زکوٰۃ کے، صدقات کے، خون بہا کے مسائل ہیں یہ کیا ہیں؟ احادیث نبویہ، رسول اللہ نے خود لکھنے کا حکم دیا۔ شرح معان الآثار امام طحاوی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 417 ہے۔ تو صحیفہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نقلیں تھیں، یعنی کہ جو اس سے دیکھ کر فوٹو کاپیاں تیار کی گئی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن حزم کے خاندان یا افراد کے پاس، ان کے بیٹوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، خاندان کے پاس چیزیں موجود تھی۔ اس کا حوالہ پہ لکھ لیں کہ وہ نقل دوسرے لوگوں تک پہنچی ہے۔ دارقطنی حدیث کی کتاب، کتاب الزکوٰۃ، صفحہ 209 پر یہ بات موجود ہے کہ صحیفہ عمر بن حزم کی جو نقلیں تھیں، فوٹو کاپیاں تھیں، جو ان کے شاگردوں نے، جو ان کے عزیز و اقارب نے لکھ کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ موجود تھی ان کے پاس۔ اس طرح دوسری دلیل لکھیں کتابت حدیث کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو حکم دیا تھا کہ لکھو۔ قبیلہ جوہینہ کے نام
अहदीस लिखने का हुक्म। अब्दुल्ला बिन हकीम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तहरीर कबीला जुहैना को पहुंची जिसमें मुख्तलिफ अहादीस थी, और ये हदीस भी थी कि मुर्दार जानवरों की खाल बगैर पकाए, यानी कि उसको दबावत दिए बगैर इस्तेमाल ना किया जाए। अब्दुल्ला बिन हकीम क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत, एक तहरीर पूरी हमारे पास पहुंची थी जिसमें हदीस थी, और उसमें एक ये मसला भी था कि मुर्दार जानवरों की खाल को बगैर दबावत दिए इस्तेमाल ना किया जाए। मतलब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस नबविया लिखवा कर सहाबा किराम को भेज रहे हैं। इसका हवाला लिखें जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 206, जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 206। तीसरी दलील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस को लिखवाया है। सहीफा वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहीफा वाइल बिन हुजर। हाँ जी, ये हदरामौत के शहर से आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब रसूलुल्लाह के पास आए मदीना मुनव्वरा में, आग के पास रहने के बाद जब इन्होंने जाने का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक सहीफा लिखवा कर दिया था, इसमें नमाज, रोज़ा, शराब और सूद वगैरह के अहकाम थे। नमाज के अहकाम, रोज़े के अहकाम, शराब के और सूद के मुतल्लक बातें थी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस नबविया नमाज, रोज़ा, शराब और सूद के मुतल्लक लिखवा कर वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी। ये इब्रानी सगीर सफ़ा 241 नंबर पर यह बात मौजूद है। इब्रानी सगीर सफ़ा 241 पर क्या बात मौजूद है? वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह ने हदीस नबविया लिखवा कर दी। तो ये दलाइल देने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिस तरह कुरान पाक को किताबतन सहाबा के पास मौजूद था, इसी तरह हदीस नबविया भी क्या थी? मौजूद थी। अगली दलील है सहीफा अहले यमन। ये दारमी के अंदर ये बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहीफा लिखवा कर यमन की तरफ भेजा जिसमें मुख्तलिफ बातें थी। उसमें एक बात यह भी थी कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतब इला अहलिल यमनी अल्ला यमस्सुल कुरआन इल्ला ताहिरुन वला तलाक क़ब्ला मलाक वला अताक हत्ता यबताअ। मुस्लिम दारमी सफ़ा 393 पर यह बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन की तरफ जो ख़त लिखवाया, जो सहीफा लिखवाया था, उसमें ये मसले थे कि कुरान को सिर्फ और सिर्फ पाक बंदा ही छुए, और तलाक निकाह से पहले देना साबित नहीं है, और इसी तरह अताक यानी कि आज़ाद कर देना किसी गुलाम को, खरीदने से पहले बंदा आज़ाद नहीं कर सकता। गोया हदीस नबविया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा कर सहाबा किराम को भेजी थी। इसी तरह अहद नबवी के अंदर बहुत सारे खतूत हैं जो अल्लाह के नबी ने दूसरे कुफ़ार की तरफ भेजे, जिसमें कुरान पाक की आयात हदीस नबविया लिखी हुई थी, जिसकी तफसील आप सीरत की किताबों में मिल सकती है आपको। यानी कि मुलूक की तरफ खतूत, वो खतूत क्या थे? वो हदीस नबविया और कुरान पाक की क्या थी? बातें थी। इसी तरह सबसे बड़ी दलील किताबत हदीस पर यह है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए हैं, क्या लाए हैं? मदीने में तशरीफ़ लाए हैं। तो मदीने में आने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग यहूद थे, उनके कबीले थे, इस तरह मुनाफिकीन के जो गिरोह बने वो मौजूद थे। तो अल्लाह के नबी ने मदीना के अंदर इस्लामी रियासत को कायम करने के लिए 53 टोटल सिक्के बनाई, जिसको लिखा गया था तहरीरी तौर पर कि इन पर अमल किया जाएगा, और ये सिक्के पूरे मदीना के लिए होंगी, यहूद के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी।
मुहाजिरीन अंसार के लिए भी, और इसी तरह जितने भी लोग मदीने के रहायशी हैं सब के लिए ये क्या होंगे, कानून होंगे, इनकी पाबंदी करना उनके लिए ज़रूरी होगा। ये बात आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी ज़िंदगी की किताब है, उसके सफ़ा नंबर 123 पर मिलेगी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खतूत भेजे और उनकी नकूल डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर वो सारी चीज़ें जमा की हुई हैं, और बड़ी बड़ी पुरानी लाइब्रेरियाँ जहाँ पर सहाबा किराम के वो सहीफे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन खतूत की नकलें अभी भी बाकी हैं, वो आप देख सकते हैं। दूसरी शक क्या है कि वो हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने बयान करते थे, सहाबा इजाज़त मांगते थे आगे से कि अल्लाह के नबी हम लिख लें, तो अल्लाह के नबी उनको कहते थे कि तुम लिख लो। किताबत हदीस का दूसरी शक, इसके बारे में भी आप एक दो दलीलें लिख लें। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जब होते थे तो हम चीज़ें लिखा करते थे। ये सुनन दारमी के अंदर सफ़ा 68 पर अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की ये बात मौजूद है कि हम हदीस खुद लिखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठकर। और ये मशहूर हदीस आपने सुनी हुई है कि अल्लाह के नबी अपनी बात को 2 बार 3 बार क्या करते थे, दोहराते थे। उसका मकसद यही साबित होता है कि आप सहाबा को अच्छी तरह समझाना चाहते थे और जो लिख रहे हैं लोग वो अपनी इमला को दुरुस्त कर लें। इस तरह अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठकर हदीस को लिखा करते थे। और जिन लोगों ने सहाबा किराम के हवाले पर किताबें लिखी हैं वो अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल आलिमुर रब्बानी का लक़ब देते थे कि अब्दुल्ला बिन अमर अपने ज़ब्ते हदीस में, तहरीर हदीस में नायाब थे। ये बात आप लाजमी तौर पर लिखें। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हदीस कलम बंद की थी उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, अल्लाह के नबी से बहुत सारी हदीसें सुनते थे, याद भी रखते थे। तो अल्लाह के नबी से इन्होंने खुद सवाल किया, अल्लाह के नबी हम हदीसें सुनते हैं भूल जाते हैं, क्या हम लिख लें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया बला फक्तबूहा, हाँ क्यों नहीं, तुम वो हदीस लिखो। ये सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 3 सफ़ा 356 पर ये रिवायत मौजूद अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद क्या मांगे, इजाज़त मांगी थी हदीस को लिखने की। तो दूसरी बात, जब जो अल्फाज साबित हैं वो अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया किताबत हदीस से। उसकी तफसीर भी आपको, ये किताब मौजूद है मेरे पास, किताबत हदीस अहद नबवी में मौलाना सैयद अबू बकर गजनवी की, मौलाना सैयद अबू बकर गजनवी की मकतबा गजनविया शीश महल लाहौर से शाया है। इसके एंड पर इस बात की भी तफसील मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने जो मना किया था उसकी मज़ीद तहकीक क्या है, उसकी वजाहत क्या है। तो अब्दुल्ला बिन अमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी आप गुस्से की हालत में होते हैं, फिर हम क्या करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला अल हक़, उस आकी कसम जिसने मुझे पैदा किया है, जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे मुंह से क्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ सच निकलता है, हक निकलता है। ये भी सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन अहमद के अंदर, सुनन दारमी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। यानी अब्दुल्ला बिन अमर के इन आसार से ये बात साबित होती है कि खुद रसूलुल्लाह भी लिखवाया करते थे और सहाबा ने खुद पूछा रसूलुल्लाह से कि हम लिख लें, तो अल्लाह के नबी ने इजाज़त नहीं दी, बल्कि अपने वो मामलात जो आप गुस्से की हालत में इरशाद करते हैं, जो शरीयत के बारे में थे, तबलीग रसालत के तौर पर थे, उनको भी लिखने का हुक्म दिया है। और सबसे बड़ी दलील अस्सीफा सादिका के नाम से अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो किताबत हदीस की थी,
عبداللہ بن عمر کی کتابت حدیث الصحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہے، یہ صحیفہ مختلف کتابوں کے اندر چھپا بھی ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر خود فرماتے ہیں فَأَمَّا الصَّادِقَةُ فَصَحِيفَةٌ كَتَبْتُهَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحیفہ صادقہ میرے پاس ہے، صادقہ انہوں نے نام رکھا تھا جو ذخیرہ احادیث انہوں نے جمع کیا تھا، یہ میں نے خود کہاں سے لکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہے۔ تو اور اس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ما یرغبنی فی الحیات الا الصادقۃ، میرے پاس جو یہ ہے نا صحیفہ رسول اللہ کی حدیث کا مجموعہ ہے، صرف یہی چیز مجھے زندہ رہنے پر رغبت دیتی ہے کہ میں زندہ رہوں، اگر یہ میرے پاس نہ ہو تو میرا جینے کو دل نہیں کرتا۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو لکھے تھے ان کو اکٹھا کیا، صحیفے کے طور پر، کتاب کے طور پر اپنے بعد ان کو جمع کیا تھا۔ تو صحیفہ صادقہ یہاں پر ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث مشہور ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احادیث کیا کی تھی، انہوں نے یاد کی تھی، یعنی کہ ان کی روایات کی تعداد جو روایات مختلف سندوں سے بیان کی جاتی ہیں 5300 کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ اگر ان کے اندر تکرار ختم کر دی جائے، سندیں ختم کر دی جائیں تو وہ 2200 کے قریب حدیث بنتی ہیں۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گواہی دینا کس کے بارے میں؟ عبداللہ بن عمر کے بارے میں۔ عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے؟ حدیثیں لکھتے تھے، انہوں نے صحیفہ جمع کیا تھا، ان کی جمع شدہ روایات مجھ سے زیادہ ہیں۔ کیا ہیں؟ مجھ سے زیادہ ہیں۔ تو یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اپنے بارے میں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمر فانہ کان یکتب ولا اکتب۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ 184 پر اس کا قول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول۔ کہتے ہیں صحابہ کرام جتنے بھی تھے مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں یاد نہیں تھی سوائے عبداللہ بن عمر کے پاس، سوائے وہ لکھا کرتا تھا میں لکھتا نہیں تھا، تو ان کی لکھی ہوئی حدیثیں کیا تھی؟ مجھ سے زیادہ تھی۔ یہی حدیث مفہوم اس بات سے ثابت ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اپنے کے پاس بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میں کنت اکتب کل شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کچھ بھی رسول اللہ سے سنتا تھا وہ سب کچھ لکھ لیا کرتا تھا۔ تحفۃ الاحوذی کے مقدمہ میں صفحہ 18 پر یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ میں ہر چیز لکھا کرتا تھا، اور ابو ہریرہ نے گواہی دی عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ ان کے پاس جو صحیفہ ہے وہ میری یاد کردہ حدیثوں سے زیادہ ہے۔ ہاں جی، تو عبداللہ بن عمر کے اس صحیفے سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو 5300 مان لیا جائے، یعنی تکرار کے ساتھ مختلف سندوں سے منقول ہیں، اس سے بھی زیادہ روایتیں کس میں تھی؟ صحیفہ صادقہ میں تھی جو عبداللہ بن عمر کے پاس موجود تھا۔ تو عبداللہ بن عمر کی روایت اس سے کیا تھی؟ زیادہ تھی۔ تو صحیح البخاری آپ دیکھ لیں، موطا امام مالک دیکھ لیں، صحیح مسلم دیکھ لیں، صحیح البخاری کی تکرار کے علاوہ 4000 کے قریب حدیثیں بچتی ہیں، صحیح مسلم میں بھی اتنی بچتی ہیں، موطا کے اندر بالکل تھوڑی سی حدیث ہیں، صحیح موطا کے اندر 1720 روایات ہیں تقریباً موطا کے اندر۔ تو صحیفہ صادقہ جو عبداللہ بن عمر کے پاس تھا اس میں جو روایات کی تعداد ہے وہ کس کے 5300 سے زیادہ تھی۔ مطلب یہ ہے جتنی بھی احادیث اب تک موجود ہیں مختلف احادیث کی کتابوں میں، مسند احمد کو آپ اٹھا لیں یا محدثین کی کتابوں کو آپ اٹھا لیں، وہ ساری کے ساری من وعن صحابہ نے لکھی ہوئی تھی، ساری چیزیں کیا تھی؟ موجود تھی، اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے بطور تصدیق سوال کیا کرتے تھے حدیث کے بارے میں، اور بغیر دلیل کے حدیث کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کا یہ صحیفہ موجود ہے، چھپا ہوا ہے کتابوں کے اندر، الگ بھی چھپا ہوا ہے، عام مل بھی جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ میں نے آپ کو بتایا
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیفہ حمام بن منبع، اس کے شروع میں جو دپاچہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں عمر بن حزم کے بارے میں اور ان صحیفوں کے بارے میں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے وہ خطوط بھی جمع کیے ہیں، وہ ساری نقلیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو صحابہ کرام سے ان سے ملی تھی۔ تو یہاں پر سب سے آخر میں امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے سنن ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی لکھی، اس کے مقدمے کی یہ عبارت آپ نوٹ بھی کر لیں، یاد بھی رکھ لیں کہ کتابت حدیث کا سلسلہ خود رسول اللہ نے شروع کروایا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، لکھا، پھر آگے ان سے ان کے شاگردوں نے لکھا، اور آج ہمارے پاس جو حدیثیں پہنچی ہیں جو صحیح سند سے محدثین کے اصول پر ثابت ہیں، وہ سارے کے سارے الفاظ من و عن صحابہ نے خود رسول اللہ سے لکھے تھے۔ امام عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں قد ظن بعض الجہلات فی هذا الزمان ان الاحادیث النبویۃ لم تکن مکتوبۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی عہد الصحابۃ کتبت وجمعت فی عہد التابعین قلت ظن بعض الجہلات هذا فاسد مبنی علی عدم وقوفہ علی حقیقت الحال۔ مقدمہ تحفۃ الاحوذی کے اندر صفحہ 18 پر یہ بات موجود ہے، جس میں خلاصہ کیا ہے اس بات کا کہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض جہلاء نے، اس زمانے کے جہلاء نے یہ چیز کہی ہے کہ صحابہ کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں حدیث نہیں لکھی گئی، حدیث نہیں لکھی گئی، جبکہ یہ بات غلط ہے، ان کا عدم معرفت ہے اس چیز سے، وہ یہ چیز جانتے نہیں ہیں۔ کتابت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، آپ کے حکم سے، صحابہ کی اجازت سے بالکل اس وقت موجود تھی۔ تو ان کتابت حدیث پر یا حجیت حدیث پر ایک پورا موضوع ہے یہ کہ کتابت حدیث کے بارے میں جو شکوک و شبہات لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ حدیث کی جمع تدوین کا آغاز کب ہوا، مختلف طرح کے سوالات، حدیث کا یہ ذخیرہ کن مراحل سے گزر کر پایا تکمیل کو پہنچا، حدیث کی شریعت کیا ہے، کیا فقہ اسلامی میں حدیث بالکل اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن پاک حجت ہے۔ تو آپ حجیت حدیث پر، دفاع سنت پر جتنی بھی کتابیں دیکھ لیں، مثلا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی مختلف کتابیں ہیں، مثلا دفاع سنت ان کی کتاب ہے، اس طرح دلیل الفرقان، حجیت حدیث اور اتباع رسول، حدیث نبوی اور تقلید شخصی، دفاع عن الحدیث، برہان القرآن، بیان الحق بجواب بلاغ الحق، تصدیق الحدیث، صلاۃ المؤمنین، برہان الحدیث باحسن الحدیث، کلمۃ الحق بجواب شرعۃ الحق، اس طرح اور بھی بہت ساری کتاب ہیں جس کے اندر کتابت حدیث کا موضوع شامل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر جو حدیث درج کی ہیں وہ حدیث بالکل اسی طرح حجت ہیں جس طرح قرآن پاک حجت ہے، اور دیگر کتابیں حدیث کی جن میں حدیث موجود ہیں وہ بالکل اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن پاک حجت ہے، اور وہ صحابہ کرام کی انہیں لکھے ہوئے آثار سے منقول شدہ ہے۔ یعنی سلسلہ قرآن ہو، سلسلہ حدیث ہو، یہ بغیر سند کی قبول نہیں ہوگا، اور جو سندیں ملتی ہیں صحابہ تک مکمل صحیح سندیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کے شاگردوں نے لکھے ہوئے صحیفوں سے اپنی حدیث کی تصدیق کی۔ تو کتابت حدیث کے بارے میں ہم یہ شرح صدر کر لیں کہ جو صحیح ہم نے پڑھنی ہے اس کے مسائل جو ہم نے استنباط کرنے ہیں، یا امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جو مسائل استنباط کرنے ہیں، وہ ساری کی ساری روایات صحابہ کے لکھے ہوئے صحیفوں سے منقول شدہ ہیں، اور وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، آپ کی اجازت سے، آپ کے دور میں اور آپ کے دور کے بعد منقول شدہ ہے۔ انہی باتوں پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ یہ کتاب آخر نوٹ کر لیں، یہ کتاب فوٹو کاپی بھی کروا لیں آپ، کتابت حدیث عہد نبوی میں مولانا سید ابو بکر غزنوی کی۔ تو یہ ڈاٹا آپ کو فائدہ دے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، تاکہ ان کو صحیح جواب دیا جا سکے اور ان کو شرح صدر کروائی جا سکے۔